بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 161، پارہ نمبر 4، پارہ رکوع نمبر 8، سورہ رکوع نمبر 17۔ ترجمہ: اور کبھی نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر خدا خیانت کریں، اور خیانت کرنے والوں کو قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز خدا کے روبرو لا حاضر کرنی ہوگی۔ پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور بے انصافی نہیں کی جائے گی۔ قال تعالی: وما كان لنبي ان يغل الا وان كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ تفسیر: اس آیت میں اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ ذرہ برابر بھی خیانت کرے۔ منصب نبوت کے ساتھ خیانت جمع نہیں ہو سکتی، لہٰذا لوگوں کو چاہیے کہ نبی کی عظمت و حرمت اور عصمت اور امانت کو مستحضر رکھیں اور کوئی لفظ زبان سے ایسا نہ نکالے جو منصب نبوت کے خلاف ہو۔ اس آیت کے شان نزول میں مختلف روایتیں آئی ہیں۔ نمبر 1، ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بدر کے دن غنیمت میں سے ایک سرخ چادر گم ہو گئی۔ اس پر کسی شخص نے کہا شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے ہوں گے۔ یہ کہنے والا کوئی منافق تھا، جیسا کہ بعض روایت میں خود ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ تفسیر ابن کثیر: اس کی تردید میں یہ آیت نازل ہوئی کہ نبی سے کسی قسم کی خیانت کا صدور ناممکن اور محال ہے، کیونکہ نبوت کا دار و مدار صدق اور امانت پر ہے۔ نمبر 2، بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت غزوہ احد کے متعلق نازل ہوئیں۔ کلبی اور مقاتل کا قول ہے کہ احد کے دن جن تیر اندازوں کو گھاٹی پر متعین کیا تھا وہ اپنی متعینہ جگہ کو چھوڑ کر نیچے اتر آئے، اور ان میں سے کسی کو اندیشہ یہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوج میں یہ حکم صادر فرمائیں کہ کفار سے جوشی جس کے ہے وہ اسی کی ہے، اور مال غنیمت کو آپ تقسیم نہ فرمائیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ نبی کے لیے یہ لائق نہیں کہ وہ تقسیم غنیمت میں خیانت کرے کہ بعض کو دے اور بعض کو نہ دے۔ پس اس روایت کی بنا پر بعض مستحقین کو مال غنیمت کے حصے سے محروم کرنے کو مبالغہ، غلول اور خیانت سے تعبیر کیا گیا ہے کہ مال غنیمت کو مستحقین پر برابر نہ تقسیم کرنا یہ بھی ایک قسم کی خیانت ہے، جس سے اللہ کا نبی پاک اور منزہ ہوتا ہے۔ بعض علماء نے پہلی روایات کے مقابلے میں اس روایت کو ترجیح دی ہے کہ ما قبل اور بعد کی تمام آیتیں واقعہ احد ہی کے متعلق ہیں، لہٰذا سیاق کلام کا مقتضا یہ ہے کہ یہ آیت بھی واقعہ احد ہی کے متعلق ہونی چاہیے۔ بہرحال آیت غزوہ احد سے متعلق ہو یا غزوہ بدر سے مقصود ایک بے عنوانی پر تنبیہ کرنا ہے۔ گزشتہ آیات میں جنگ احد کی ایک کوتاہی کو بیان فرمایا، اب اس آیت میں جنگ بدر کی ایک کوتاہی کو یاد دلا رہے ہیں اور یہ بتلایا کہ منصب نبوت کے ساتھ خیانت جمع نہیں ہو سکتی۔ نبی خدا کا امین ہوتا ہے اور اللہ کا محترم بندہ ہوتا ہے اور ہر حال میں اس کی مرضی کے تابع ہوتا ہے۔ شاہ ولی اللہ قدس اللہ سرہ لکھتے ہیں کہ مترجم کہتا ہے کہ چونکہ مال غنیمت میں تصرف اور اس کا انتظام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد تھا، اس لیے من جانب اللہ یہ آیت نازل ہوئی تاکہ کوئی شخص آپ کی نسبت خیانت کا شبہ اور گمان بھی نہ کر سکے۔ نیز چونکہ سلسلہ کلام جہاد سے متعلق ہے، اس لیے درمیان میں مال غنیمت کے متعلق ایک حکم بیان فرما دیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور کسی نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ کوئی چیز چھپائے یا کسی قسم کی کوئی ادنا سے ادنا خیانت کرے۔ منصب نبوت کے ساتھ خیانت جمع نہیں ہو سکتی، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے بلند مرتبہ بنایا ہو اس ذلت اور فضیحت کے کام کا صدور اور ظہور ناممکن ہے، کیونکہ جو شخص خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اس خیانت کو اپنے سر پر اٹھا کر لائے گا تاکہ میدان حشر میں ذلیل اور رسوا ہو، اور اللہ کا نبی ہر قسم کے ذلت اور فضیحت سے پاک اور منزہ ہوتا ہے۔ احادیث میں یہ مضمون بکثرت آیا ہے کہ جس نے جو چیز چھپائی ہوگی وہ قیامت کے دن میدان حشر میں اسی حالت میں حاضر ہوگا کہ وہ چیز اس کی گردن پر سوار ہوگی، کسی کی گردن پر اونٹ سوار ہوگا اور کسی کی گردن پر گھوڑا وغیرہ۔ ذالک ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے
کہ ایک شخص نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس حدیث کے متعلق یہ اشکال پیش کیا کہ جس شخص نے 100 یا 200 اونٹوں کی خیانت کی وہ اتنے اونٹ اپنی گردن پر کیسے اٹھائے گا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ جس شخص کی ایک داڑھی جبل احد کے برابر ہوگی وہ اتنے سارے اونٹوں کو بھی اٹھا سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ جواب محض سائل کی تشفیع اور اطمینان کے لیے تھا، ورنہ اللہ کی قدرت کے لیے بدنے کے بڑے ہونے کی بھی ضرورت نہیں۔ اس زمانے میں چھوٹے سے جرثقیل کے آلہ سے بڑے بڑے بحری جہاز اوپر اٹھا لیے جاتے ہیں۔ یہ تو ایک زائد البنیان انسان کی قدرت کا حال ہے، تو قادر مطلق اور توانائی برحق کی قدرت و طاقت کا کیا پوچھنا؟ پھر خائن کی اس ذلت و فضیحت پر معاملہ ختم نہ ہو جائے گا بلکہ اس کو خیانت کی پوری سزا ملے گی، اس لیے کہ قیامت کے دن ہر نفس کو اس چیز کو جو اس نے کیا ہے پوری جزا دی جائے گی۔ خاص کر حقوق العباد میں اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، مگر یہ ہے کہ اول لوگوں کی بدعمالیوں اور خیانتوں کو ظاہر کریں گے اور اس کے بعد ان کو ان کے اعمال کی جزا دی جائے گی۔ غرض یہ کہ خائنین قیامت کے دن اللہ کے مغضوب اور معتوب ہوں گے اور ذلیل و خوار ہوں گے، اور حضرات انبیاء کرام اللہ کے من کل الوجوہ پسندیدہ اور برگزیدہ بندے ہیں، اور مصطفین الاخیار اور مرتضین الابرار کے مصداق ہیں، اور جن کا ظہر و باطن ہر حال میں اللہ کی مرضی کے تابع ہے، وہ قیامت کے دن سربلند ہوں گے اور ہر قسم کی ندامت و پشیمانی سے بالکل مامون اور محفوظ ہوں گے۔ جیسا کہ آگے ارشاد ہے، کیا پس ایسا شخص جو اللہ کی خوشنودی اور رضامندی کا تابع اور پیرو ہو چکا ہو، ایسا شخص معاذ اللہ کیا کسی قسم کی خیانت کر کے اس شخص کے مانند اور برابر ہو سکتا ہے جس نے خیانت کر کے اللہ کے غصے کو کما لیا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوا؟ اور کیسی ہی بری جگہ ہے جو ان لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے جو اللہ کے مغضوب ہیں، نہ ان لوگوں کے لیے جو رضا حق کے تابع ہوں گے۔ لوگوں کے درجات اور مراتب مختلف ہیں، کوئی ادنا اور کوئی اعلیٰ، کوئی اعلیٰ عالین میں اور کقار سجین میں، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال کو دیکھنے والے ہیں۔ عمل کے مطابق جزا اور سزا ملے گی۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی سے خیانت کا صدور اور ظہور اس وجہ سے بھی ناممکن ہے کہ خیانت تو ایک بلا اور مصیبت ہے، اور نبی کا وجود اللہ تعالیٰ کی منت عظمی اور نعمت کبریٰ ہے۔ اس لیے اللہ آئندہ آیت میں اپنے احسان کو جتاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ اس نعمت کی قدر کریں اور آپ کی عظمت و حرمت کا پورا لحاظ رکھیں اور دل میں ایسی چیز کا وسوسہ بھی نہ آنے دیں جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رفیع کے شایع نشان نہ ہو۔ تحقیق اللہ تعالیٰ نے بلا شبہ ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا کہ ان میں انہی کی جنس سے ایک عظیم الشان رسول بھیجا جو انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، جن کے انوار و برکات سے دل کی ظلمات دور ہوتی ہے، اور پھر وہ رسول اپنے فیض صحبت اور باطنی توجہ سے ان کفر اور شرک کی نجاست اور نفسانی آلائشوں سے پاک اور صاف کرتا ہے اور دلوں کو مانجھ کر صیقل بنا دیتا ہے اور ان کو کتاب الہی کی تعلیم دیتا ہے، یعنی قرآن کریم کے غوامض اور مشکلات کو حل کرتا ہے، اور صحابہ کرام کو آیت کے متعلق اگر کوئی شبہ پیش آئے تو اس کا ازالہ فرما دیتے ہیں، جیسا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم کے متعلق صحابہ کو جب شبہ پیش آیا تو وہ اس کا ازالہ فرما دیا کہ آیت میں ظلم سے متعلق معصیت مراد نہیں بلکہ شرک مراد ہے، اور یہ آیت تلاوت فرمائی ان الشرک لظلم عظیم، اور اس قسم کے بے شمار نظائر احادیث نبویہ میں موجود ہیں، اور حکمت اور دانائی کی باتوں کی ان کو تعلیم دیتا ہے، اور اس تعلیم کا عجب حال ہے کہ جس سے عرب کے جاہل اور لٹھ ایسے حکیم اور دانا بنے کہ سارے عالم کے معلم بن گئے، اور جن کی حکمت اور دانائی نے حکماء یونان اور فلاسفہ عالم کو نیچا دکھا دیا، اور تحقیق یہ لوگ جو آپ کی تعلیم و تربیت سے حکیم اور دانا بنے آپ کو کفش برادری سے پہلے صریح گمراہی میں مبتلا تھے، پس کیا جس رسول کی تعلیم و تربیت نے جاہلوں کو حکیم بنا دیا ہو اور گندوں کو نفسانی آلائشوں سے پاک اور صاف کر دیا ہو، کیا اس سے کسی قسم کی خیانت کا صدور ممکن ہے؟ کسی نے کیا خوب کہا ہے، درفشانی نے تری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حاوی ہو گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ فائدہ: اس آیت کے اکثر الفاظ پارہ اول کے اخیر میں، پارہ دوم کے اول میں گزر چکے ہیں، وہاں ان کی تفسیر دیکھ لی جائے۔ خلاصہ کلام یہ کہ نادانوں میں
نادانوں میں ایسا دانہ پیدا کرنا جو ان کو دانائی سکھائے، اور ان پڑھوں کو کتاب پڑھنا سکھائے، اور ظاہری اور باطنی ناپاکی ان سے دور کرے اور گمراہوں کو ہدایت کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اس نے اس امت کے لیے ایسے نبی کو مبعوث فرمایا۔ آفتاب آمد دلیل آفتاب گر، دلیل باید ازور رومتاب۔ أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير۔ بھلا جو شخص خدا کی خوشنودی کا تابع ہو وہ اس شخص کی طرح مرتکب خیانت ہو سکتا ہے جو خدا کی ناخوشی میں گرفتار ہو، اور جس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔ ان لوگوں کے خدا کے ہاں مختلف اور متفاوت درجے ہیں، اور خدا ان کے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ خدا نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کو خدا کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور ان کو پاک کرتے اور خدا کی کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں، اور پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔